جو پہلی کتابوں کا عالم تھا، کیا وہ دلیل تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی بات سنی، حضور کے قدموں میں گر گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ عرب کے ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں پر جوا، شراب، بدکاری یہ عام تھی، اور جو اہل ثروت لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے دولت کے اعتبار سے نواز رکھا تھا، ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مرد اس وقت تک نہیں جانتے تھے کہ جب تک رات کو بیٹھ کر جوا نہ کھیل لیں، بدکاری نہ کر لیں یا شراب نوشی نہ کر لیں۔ اس دور کے اندر، جہالت کے دور کے اندر، بتوں کی پوجا، لات، منات، عزا، حبل، یہ تو ایک طرف ہے بتوں کی پوجا، لیکن وہ جس کا تعلق عمل سے ہے، جوئے کا تعلق عمل سے ہے، شراب کا تعلق عمل سے ہے، بدکاری کا تعلق عمل سے ہے، یہ ایک عام سی بات تصور کی جاتی تھی، اور اسے برا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کو عزت تصور کیا جاتا تھا کہ ہم اہل ثروت لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جہالت کے اس دور کے اندر بھی کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی میں شراب کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، ایک گھونٹ نہیں پیا۔ کبھی آپ جوئے کی طرف نہیں آئے، کبھی آپ نے بری صحبت اختیار نہیں کی، حتیٰ کہ عرب کے لوگ بڑے بڑے ذہین فتین وہ آ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے معاملات کے اندر فیصلے کروایا کرتے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فیصلے فرماتے، جیسے حجر اسود کا فیصلہ تھا، وہ جھگڑا تھا، قتل و غارت ہونا تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک 4 کونے والا کپڑا لیا، حجر اسود درمیان میں رکھا، چاروں قبیلوں سے کہا کہ وہ ایک ایک کونے سے کپڑا پکڑ کر حرم کعبہ میں لایا گیا، اور حجر اسود میرے مصطفیٰ نے اپنے دست اقدس سے نصب فرما دیا، وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ بھی لوگوں کے درمیان فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ کے مجمع میں، مجلس میں جلوہ فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے میرے آقا نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، میرا ایک محل ہوگا، اور میرے محل کے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے درمیان جس کا محل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے جب یہ بات سنی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، یا رسول اللہ میرا محل کہاں ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر کے محل کے ساتھ اے عمر تیرا محل ہوگا۔ اب حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے محل کے ساتھ تو ابو بکر کا ہے، اور ابو بکر کے محل کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق کا ہے، تو میرا گھر، میرا محل جنت میں کہاں ہوگا؟ حضور نے فرمایا میرے گھر کے سامنے عثمان تیرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اٹھے، یا رسول اللہ ابو بکر کو بھی آپ کے ساتھ سنگت اور صحبت مل گئی، عمر فاروق کو بھی مل گئی، اور ان کے گھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور آپ کے گھروں کے درمیان ہوں گے، عثمان غنی کا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہوگا، اور علی المرتضیٰ کہاں ہوگا؟ اس کا گھر کہاں ہوگا؟ اس کا محل جنت میں کہاں ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اے علی تیرا اور میرا گھر کیا دو ہیں، جدا ہیں؟ ارے جہاں میں ہوں گا اے علی تو بھی اسی گھر میں ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ خوش ہو گئے کہ میرا گھر تو اہل بیت جو ہیں
تو میرا تو گھر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا۔ تو یہ ہے شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھیں جس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور دیگر صحابہ حضرت ابو سعید خدری سے بھی، جو صحابی جب بھی مصطفیٰ کے ساتھ جس ہستی کا ذکر کرتا وہ ہستی صرف سیدنا ابو بکر صدیق کی ہوتی۔ جب بھی حضور کی بات ہوتی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ بات ہوتی حضرت صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ جاتے وہاں صدیق اکبر بھی ساتھ جاتے۔ وہ خواہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو صدیق اکبر ساتھ ہے، وہ چاہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف جائیں تو ادھر اللہ پاک اپنی شان کے لائق کہے قف یا محمد ان ربک یصلی، تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا وہ پتہ ہے آواز کس کی تھی؟ وہ تو اللہ کی آواز تھی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے حضور کے اطمینان قلبی کے لیے، چونکہ وہاں سب کچھ بھی اپنا نظر نہیں آتا تھا، دائیں بائیں ہر طرف نور ہی نور تھا، اور جب قرب حریم ذات باری تعالیٰ میں پہنچے میرے آقا، اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو وہ آواز اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کی آواز میں گفتگو فرمائی، کیوں؟ تسلی ہو جائے، اطمینان قلبی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ملتا تھا صدیق اکبر کی آواز سے، جنہوں نے ساری زندگی وفا کی ہو، اور وفا بھی ایسی وفا کہ جس میں فنا ہو، فنائیت ہو، ایسی وفا کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حرم کعبہ میں عبادت فرما رہے ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستغرق ہوتے، اس وقت کوئی بدبخت اٹھتا آتا اور حضور کے گلے مبارک میں معاذ اللہ کپڑا ڈال کے کھینچتا تھا حضور کو۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا اور کوئی نہ ہوتا، حضرت صدیق اکبر اٹھتے اور میرے مصطفیٰ کا دفاع کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میرے تو ہر وقت فرمایا کرتے، میرے تو ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے باہر نکلتے مکہ کی گلیوں میں اور تبلیغ کی عام دعوت شروع کی، تبلیغ کی، تو حضرت صدیق اکبر ہمیشہ حضور کے ساتھ، ہر جنگ میں مصطفیٰ کے ساتھ اگر کوئی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا وہ کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر تھے۔ اب مکہ کے گلی کوچے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ قریش مکہ، سرداران قریش، دشمن اسلام کے حضور کی ذات پر پتھر مار رہے ہیں، پتھر۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو آپ نے دیکھا، نظر آیا، آپ دوڑے بھاگے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے لیا، اور جتنے دشمنوں کے پتھر تھے وہ سارے حضرت صدیق اکبر نے اپنے جسد پاک پر کھائے، حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی حضرت صدیق اکبر پتھر کھاتے کھاتے زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے گھر والے یا جو بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے اٹھایا اور گھر لے کر آئے۔ حضرت صدیق اکبر کی حالت یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ پوری رات گزر گئی اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں۔ جب ہوش آیا، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے سرانے بیٹھی ہیں کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو ہوش آ جائے، مگر جب ہوش آیا تو زبان پر صرف ایک جملہ تھا کہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ جب بتایا گیا کہ آپ کے محبوب، آپ نے چونکہ دشمنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کر لیا تھا، لہذا حضور بالکل خیریت سے اپنے گھر تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس وقت تک جب تک اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے لے جائیے۔ آپ چل نہیں سکتے تھے، دو لوگ آپ کو سہارا دے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے۔ اب جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو صدیق اکبر کا چہرہ کھل کھلا اٹھا۔
آگے بڑھے، آگے بڑھ کر میرے مصطفیٰ نے بھی دیکھا کہ زخمی حالت ہے اور ابو بکر میری خیریت کے لیے میرے پاس آ رہا ہے، آپ نے بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا، لوگو اے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ذرا کم آیا کرو، مطلب ملاقات کے لیے۔ اس سے یہ ہے کہ کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا وہ زیادہ رہتی ہے، یہ بات کرنا مقصود تھا۔ اب ظاہری بات ہے ایسے بھی افراد ہوتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اب حضور کا چہرہ مبارک ہی اتنا اٹریکٹیو تھا، اتنا پرکشش تھا کہ جو بھی حضور کا چہرہ دیکھتا اس کا اٹھ کر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور پھر کلام مصطفیٰ کو جو سن لے، حضور کا کلام سن لے، ارے جس مجلس میں حضرت جبرائیل امی سے نہ رہا جائے اور کچھاں کچھاں چوک تر چوک بار بار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں، حضور کے پاس آئیں، حضور کی صحبت میں بیٹھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا تکرار کریں، سنا کریں حضور کے ساتھ، وہ حضرت جبرائیل امی جن کا دل نہ کرے مصطفیٰ کی صحبت سے جانے اور اٹھنے کو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کیا عالم۔ ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، ازواج مطہرات تھی، گھر والے تھے، باہر والے تھے، کچھ ایسی پلاننگز کرنی ہوتی تھی، باہر کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی پلاننگز کرنی ہوتی تھی۔ اسی طرح دوسرے قبیلے تھے، یہودی قبیلے تھے اور معاملات تھے، جب دیکھنا ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کم آیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کم آیا کرو۔ حضرت صدیق اکبر ادب کا عالم دیکھیں، نماز پڑھی چلے گئے، پھر نماز پڑھی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا بات ہے، حضرت صدیق اکبر آئے اور چلے گئے، مجھ سے ملے بھی نہیں۔ اب اگلا دن آیا، نماز پڑھی چلے گئے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے عمر، حضرت صدیق اکبر آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، مگر مجھ سے ملے بغیر چلے گئے، وجہ پوچھو، وجہ دریافت کرو۔ آپ گئے حضرت سیدنا عمر فاروق اور پوچھا اے سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو ایک لمحہ بھی حضور کے بغیر نہیں رہتے اور نماز پڑھ کر واپس چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ حضور کا حکم تھا۔ کیا؟ حضور کا حکم تھا۔ بس اتنی بات سنی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ بات میں نے تمہارے لیے نہیں کہی تھی، یہ تو اوروں کے لیے کہی تھی، تو آیا کر، تیرا تو چہرہ دیکھ کر مجھے ہمہ وقت خوشی رہتی ہے، دل کو سکون رہتا ہے۔ تو اللہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ رہے، اور یہ محبت تھی صحابہ کی۔ یہ کیا تھی؟ محبت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور پھر اللہ رب العزت نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جو لقب ملا ہے نا صدیق کا، وہ خود اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے ناموں سے بڑھ کر وہ نام پسند تھا جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ اب مٹی تھی، ظاہری بات ہے صحرا تھے، ہوا چلتی تھی، مٹی آ گئی صحنے مسجد نبوی میں۔ اب جب مٹی پڑ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ کو میرے آقا نے صبح اٹھایا اور فرمایا او ابو تراب، او مٹی کے باپ اٹھ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے کیا نام لیا؟ ابو تراب۔ اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی میرا نام لے علی تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حضور کے رکھے ہوئے نام ابو تراب پر ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ ہیں۔ اب ساری زندگی آپ جب بھی کتنی سینکڑوں ہزاروں روایات ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہے نا؟ اب جہاں بھی آتا ہے ان کا نام نہیں آتا، وہ نام جو مصطفیٰ نے رکھ دیا وہ نام آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام جو حضور نے رکھ دیا انہیں سب سے بڑھ کر پسند تھا۔ کیا تھا؟ سب سے بڑھ کر پسند تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی نے جو
مجھ پر احسانات کیے. اب ظاہری بات ہے حضور کی تو خدمت ہو سکتی ہے نا, احسان تو نہیں نہ ہو سکتا. حضور پر کون ہے احسان کرنے والا؟ یہ کائنات کے عالم پست و بالا پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ مصطفیٰ کا احسان ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, آپ نے فرمایا ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے عطا کر دیا ہے, دے دیا ہے, مگر ایک ہستی ایسی ہے, ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکتا, قیامت کے روز اللہ پاک ادا کرے گا. یا رسول اللہ وہ ہستی کون ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں میرے ابو بکر ہیں, میرا صدیق ہے, اس نے میری اس وقت مدد کی کہ جب میری مدد کرنے والا اور کوئی نہ تھا. حالانکہ اللہ پاک رسول اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. اب حضور سے بڑھ کر توحید کو کون جانتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی اب حضرت صدیق اکبر بھی غار ثور ہو یا ساری زندگی ہو, آپ تو خدمت گزار ہیں, خدمت گزار ہیں. حضرت صدیق اکبر تو وہ ہیں جو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ میں یہ چاہتا ہوں ابو بکر کہ میری نگاہ اگر کسی کو دیکھے تو وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے اور کسی کو نہ دیکھے. یہی وجہ ہے کہ غار ثور ہے, غار ثور ہے, زانوے صدیق اکبر پر آپ کا سر مبارک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ادھر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے, ڈنگ پہ ڈنگ مار, تکلیف دے رہا ہے, اذیت دے رہا ہے, اس کے باوجود بھی حضرت صدیق اکبر کو دھیان سانپ کی طرف نہیں ہے, دھیان چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے. النظر الی وجہ رسول اللہ, میں چاہتا یہ ہوں کہ میری نگاہیں ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو. حتیٰ کہ اس قدر مستغرق ہو گئے, اس قدر آپ کھو گئے حضور کے چہرہ اقدس میں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضور کے رخسار پر. یہ صدیق اکبر کو پتہ نہیں چلا, اگر پتہ ہوتا کہ میرے آنسو نے حضور کے رخسار پر گرنا ہے تو کبھی گرنے نہ دیتے. یہ حضور کے چہرہ پاک میں اتنا محو ہو گئے تھے, اتنا گم ہو گئے تھے, اتنا وارفتہ ہو گئے تھے, اتنا گم ہو گئے تھے کہ ہوش نہ رہا کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. یہ عالم تھا. النظر الی وجہ رسول اللہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھ اگر کسی ہستی کو دیکھے, کسی کے چہرے کو دیکھے تو وہ چہرہ مصطفیٰ ہو, اللہ کے رسول کا چہرہ ہو. اور پھر فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ مال میرا ہو اور جس پر خرچ کرنا ہے وہ رسول اللہ ہوں. انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انفاق مالی, میرا مال خرچ میں